الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے اپنا کلام نازل کیا جو انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ سامعین محترم، آج 27ویں پارے کا خلاصہ لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میں اور آپ اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ سورۃ الذاریات سے آج شروع کریں گے۔ ابتداً اللہ جل شانہ نے ہواؤں کی چند قسمیں اٹھائیں۔ فرمایا قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد کو اٹھا کر بکھیرنے والی ہیں، اور ان ہواؤں کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہیں، اور ان ہواؤں کی جو آسانی سے چلنے والی ہیں، اور ان ہواؤں کی جو تقسیم کرنے والی ہیں۔ فرمایا انما توعدون لصادق، اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے قیامت کا، آخرت کا، احتساب کا، دوبارہ اٹھائے جانے کا، یہ سچا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ جو صاحب ایمان لوگوں ہیں ان کے لیے اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ جن کو میں نے مال دیا ہے ان کے مال میں محروم لوگوں کا بھی حق ہے اور مانگنے والوں کا بھی حق ہے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو فقیر ہیں لیکن مانگتے ہیں کہ بھئی ہماری یہ ضرورت ہے پوری کی جائے، اور دوسرے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا دونوں طرح کے طبقات کا خیال رکھنا چاہیے، جو ضرورت پیش کرے اور ضرورت ہو بھی تو اس کی بھی پوری کرو، اور خود بھی دیکھو کہ کسی کی ضرورت ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلا رہا تو اس کی بھی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ صاحب ایمان شخص کے مال میں ان دونوں طبقات کا حق ہے۔ اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ان کے پاس فرشتے مہمانوں کی صورت میں آئے، اور ان کا دو مقصد تھا، ایک تو ان کی اولاد کی خوشخبری دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور دوسرا حضرت لوط علیہ السلام کی طرف وہ گئے اور لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ جل شانہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رزق کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، رزق دینے والی ذات تو اللہ خود ہے۔ اللہ کا تم سے مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے اوپر جو ہے سر تسلیم خم کیا جائے، اللہ کے حکم کو مانا جائے۔ جو رزق ہے وہ اللہ فرمایا وہ تو ہم دیتے ہیں تمہیں، رزق کا تو کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے، اور ہماری ساری زندگی رزق کمانے میں گزر جاتی ہے اور ہم اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے۔ فرمایا ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، وہ زبردست قوت اور طاقت رکھنے والا ہے اور وہی رزاق ذات ہے، رزق دینے والی ذات ہے۔ اسی آگے سورہ طور ہے، اور سورہ طور میں بھی ابتداً اللہ جل شانہ نے چند قسمیں اٹھائیں۔ فرمایا ان عذاب ربک لواقع، اللہ جل شانہ نے جس عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ ضرور بالضرور واقع ہو کر رہے گا۔ اس سے آگے فرمایا اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، اہل جہنم کا ذکر کیا کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی تکلیف دے، کوئی اذیت دے، تو بعض اوقات اسے رحم بھی آ جاتا ہے اور وہ اسے چھوڑ دیتا ہے یا اس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر چاہے صبر کرو او لا تصبرو، یا صبر نہ کرو، وہ برداشت کر سکو یا برداشت نہ کر سکو، برابر ہے تمہارے لیے، جو تم دنیا میں کام کرتے تھے اس کا تمہیں جہنم میں بدلہ دیا جائے گا۔ اس سے آگے جنت کا ذکر کیا گیا، اہل جنت کا ذکر کیا گیا، پھر اہل جہنم کا ذکر کیا گیا، اور ان چیزوں کے ذکر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، کہ اللہ کے نبی صبر کے ساتھ رہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے رہیں اور اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں جب بھی وہ اٹھیں، چاہے کسی مجلس سے اٹھیں تو اس وقت، یا تہجد کے وقت اٹھیں تو اس وقت۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اسی طرح صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی اللہ کی تسبیح کیا کریں، نماز پڑھا کریں۔ تو تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کو بھی قائم کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو بجماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے سورہ نجم ہے، سورۃ النجم میں اس کی ایسی امتیازی شان ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی، تو جب اللہ کے نبی نے یہ تلاوت فرمائی، اس سورہ مبارکہ کا آخری جو حصہ ہے، آخری جو آیت کریمہ ہے وہ آیت سجدہ ہے، تو اللہ کے نبی سجدے میں گرے، تو صحابہ نے بھی سجدہ کیا، تو وہاں پر جو مشرکین سن رہے تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ ایسی فصیحانہ اور بلیغانہ اور اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک کشش رکھی تھی کہ مشرکین بھی اس وقت سجدے میں گر گئے۔ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم غوا، اللہ جل شانہ نے نجم یعنی ستارے کی قسم کھائی جب وہ گرے، تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ
نہ تو ان کو کوئی پرابلم ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ وہ کوئی ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، انہ الا وحی یوحیٰ۔ پھر حضرت جبرائیل امین کے بارے میں مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ وہ کیسے انسانی شکل میں آتے ہیں، اگر وہ انسانی شکل میں آتے ہیں تو اللہ کے نبی کیسے پہچان پاتے ہیں کہ یہ عام انسان ہے یا فرشتہ ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا علمہ شدید القوا، اللہ جل شانہ نے ان کو بڑی قوت دی ہوئی ہے، ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ۔ 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اپنی اصلی حالت میں جو ہے وہ دیکھا تھا۔ اس سے آگے جو مشرکین کے بت تھے ان کا ذکر کیا گیا، اور فرمایا لات ہے، منات ہے، عزیٰ ہے، اور تم ان تینوں کو جو ہے خدا مانتے ہو، اور الکم الذکر ولہ الانثیٰ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ جو تم نے اپنی طرف سے بت بنائے ہوئے ہیں، مذکر اور مؤنث اور یہ ساری چیزیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تم اپنے آباء و اجداد کا نام لیتی ہو کہ ان کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا، حالانکہ اس پہ کوئی سلطان، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یہ سراسر شرک ہے، اللہ جل شانہ شرک سے پاک ذات ہے۔ فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ وعالم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر گناہ ہو جائیں تو اللہ سے توبہ کیا کرو، اللہ سے استغفار کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ جل شانہ گناہوں کو معاف فرمانے والی ذات ہے۔ اور فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک اور پارسا بنا کر پیش نہ کیا کرو، وعالم بمن اتقی، اللہ خوب جانتا ہے کہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو، اپنی نیکیوں کو بہت زیادہ ان پہ تکیہ بھی نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے ان کو بہت زیادہ بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بہت زیادہ متقی بھی نہیں ثابت کرنا چاہیے۔ فرمایا ہوا اعلم بمن اتقی، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ اس سے آگے سورۃ القمر ہے، اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ چاند جو ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یہ بھی قیامت کی ایک نشانی تھی جو پوری ہوئی۔ فرمایا اقتربت الساعۃ، قیامت قریب ہے، وانشق القمر، اور چاند ٹوٹ پڑا ہے، یعنی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتی میں چھوٹی بچی تھی اور اس وقت جو ہے واقعہ رونما ہوا تھا۔ اس سے آگے سابقہ انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا، اور پھر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو قرآن کریم میں بہت سے متشابہات ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو سمجھ نہیں آتی، تو اللہ جل شانہ نے فرما دیا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ جب کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے، اسے اللہ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے۔ سابقہ قوموں کا ذکر، اللہ جل شانہ کی تخلیقات کا ذکر، اللہ کی نشانیوں کا ذکر، سابقہ انبیاء کا ذکر، ان کے واقعات کا ذکر، تو جب انسان یہ پڑھتا ہے تو یہ اس سے نصیحت حاصل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے آگے حضرت قوم عاد، قوم سمود، ان قوموں کا ذکر کیا گیا، قوم لوط کا ذکر کیا گیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا اور آل فرعون کا ذکر کیا گیا، ان انبیاء کرام کے سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا۔ اس سے آگے سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں اللہ جل شانہ خود کما یلیق بشان ہی سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے، اور جنتی لوگ اللہ جل شانہ سے سورہ رحمان کی تلاوت سنیں گے، اور جنتی کہیں گے کہ اللہ یہ جو ہمیں نعمت ملی ہے اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی اور نعمت نہیں ملی۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوگا، خاص رحمت ہوگی کہ کما یلیق بشان ہی اللہ جل شانہ اپنی شایان شان جو ہے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے۔ فرمایا الرحمن، رحمان تو وہی ذات ہے، اور یہ اس لیے فرمایا کہ جو مشرکین تھے نا وہ رحمان صفت جو اللہ کے نبی کی تھی اس کا انکار کرتے تھے، کہتے ہیں یہ رحمان کیا چیز ہے، تو رحمان کو ہم نہیں مانتے، اللہ اللہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی صفت رحمان کا ذکر کیا، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قرآن کریم کا ذکر کیا گیا کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو قرآن کریم دیا، قرآن اللہ جل شانہ بیان کا طریقہ سکھایا انسان کو، تو یہ قرآن بھی اللہ نے دیا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور پھر بیان کا سلیقہ بھی سکھایا اللہ جل شانہ نے، یہ اسکل، یہ توفیق، یہ صلاحیت بھی انسان کو دی، تو یہ بھی اللہ جل شانہ کی رحمت ہے۔ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، زمین و آسمان کی تخلیق، جن و انس کی تخلیق دونوں کا اللہ جل شانہ نے ذکر کیا کہ جو انسان ہیں ان کو ہم نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جو جنات ہیں ان کو ہم نے آگ سے پیدا کیا، اور فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ مقام ہے جہاں پہ اللہ جل شانہ نے دونوں جنات کو اور انسان کو خطاب فرمایا۔
فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے لیکن اللہ جل شانہ کو بقا ہے۔ تو ہمیں بھی فنا ہے، پوری کائنات کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے، لیکن اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط رکھیں تاکہ جو باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے اس سے ہمارا تعلق مضبوط رہے۔ فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ فرمایا جنوں انس، اگر تم اللہ کے اس کائنات سے نکلنا چاہتے ہو تو نکلنے کی کوشش کرو، لیکن تم نہیں نکل سکتے، تمہارے پاس اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ جب تم اللہ کی گرفت میں ہو اور اللہ کی اس کائنات میں ہو اور اللہ جل شانہ کے انڈر ہو اور اللہ کے بندے ہو اور اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہو تو پھر اللہ کی مان کر چلا کرو۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کے سامنے ڈر اور خوف سے کھڑا ہوا، لمن جنتان، اس کے لیے جنتان، اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی، دو اللہ جل شانہ نے باغات کا اعلان فرمایا۔ اس سے آگے جنتیوں کی صفات کا ذکر ہے، حوروں کا ذکر ہے، جنت کی صفات کا ذکر ہے۔ اس سے آگے سورۃ الواقعہ ہے، فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، وہ واقعہ رونما ہونے والا ہے اور وہ واقعہ جب ہوگا تو کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکے گا۔ پھر فرمایا کنتم ازواجا ثلاثا، جب وہ واقعہ رونما ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی تو تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، تو دائیں لوگوں کے کیا کہنے، دائیں والے تو پھر دائیں، اور پھر بائیں والے تو بائیں والے، تو وہ تو بیچارے خسارے میں ہوں گے، دائیں والے تو خوش ہوں گے۔ فرمایا والسابقون السابقون، تیسرا وہ طبقہ ہوگا جو سبقت لے جانے والا ہوگا، اولئک المقربون، اور یہ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے۔ وہ لوگ جو گناہ بھی تھے اور نیکیاں بھی برابر برابر تھا تو ان کا دائیں طرف ہوں گے، اور جو گناہ گار ہوں گے وہ بائیں طرف ہوں گے نافرمان، اور وہ لوگ جو نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، صالح ہوں گے، علماء ہوں گے، اور اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہوں گے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا انہوں نے دنیا میں، اللہ فرماتے ہیں یہ سبقت کر جانے والے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو جو ہے والسابقون السابقون والی لسٹ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم تمہیں پیدا کرتے ہیں، فلولا تصدقون، تو تم اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے، مانتے کیوں نہیں ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ فرمایا افرأیتم ما تمنون، وہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، انتم تخلقون ام نحن الخالقون، کیا تم پیدا کرتے ہو اس نطفے سے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات پیدا کرتی ہے اس نطفے کو، ایک سیل، ایک خلیہ جو کہ عورت کے ایک خلیے سے ملتا ہے، اور اس سے ایک اتنا شاہکار انسان تخلیق ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا افرأیتم ما تحرثون، تم تو بیج بوتے ہو، انتم تزرعون ام نحن الزارعون، کیا اس کھیتی کو اس زمین کے اندر سے تم باہر نکالتے ہو یا ہم باہر نکالتے ہیں، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ کسان تو بیج ڈال دیتا ہے کھیتی میں، اس کے اوپر مٹی آ جاتی ہے، اب وہ مٹی سے اس بیج کو سیدھا رخ اوپر کی طرف جہاں سے کونپل نکلتی ہے وہ کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات کرتی ہے۔ پھر وہ کونپل نکلتی ہے تو وہ مٹی کو اوپر سے ہٹا کر، حالانکہ وہ کونپل ایسی ہوتی ہے کہ انگلی بھی اسے لگے تو شاید وہ ٹوٹ جائے، لیکن وہ کونپل باہر نکل آتی ہے، تو یہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے جو کرنے والی ہے۔ اس سے آگے سورۃ الحدید ہے، فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درخت ہیں، کشائیں ہیں، فضائیں ہیں، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرنے والی ہے۔ اللہ کی ذات اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ہمارا اول، ہمارا سامنے، ہمارا پیچھے، ہماری ہر چیز کا علم اللہ کی ذات رکھنے والی ہے۔ فرمایا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، للہ میراث السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز کی میراث، ہر چیز کی ملکیت وہ تو اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کے مراتب کا ذکر کیا گیا، فرمایا جو انہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنہوں نے بعد کیا دونوں برابر نہیں ہیں، یعنی فتح مکہ سے پہلے اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کرنے والے، غزوات میں شامل ہونے والے، اور بعد میں ایمان لانے والے، ان میں فرق ہے، بعد والے اور پہلے والے جو ہے ان میں فرق ہے۔ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن سارے کے سارے صحابہ چاہے پہلے ایمان لے کر آئے فتح مکہ سے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، تمام صحابہ کرام سے اللہ جل شانہ نے حسنہ کا یعنی جنت کا وعدہ فرمایا۔ فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اللہ جل شانہ نے 3 درجے بیان کیے ہیں دنیا کی زندگی۔ فرمایا جو دنیا کی زندگی ہے پہلے تو یہ جان لو کہ یہ لہو لعب ہے، یہ کھیل کود ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے نا انسان، تو انسان کھلونوں سے کھیلتا ہے اور اسے
اسی سے انسان کو خوشی ملتی ہے اور یہ انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ پھر جب انسان تھوڑا جوان ہو جاتا ہے تو وزینت و تفاخر بینکم، تو اس وقت انسان کیا کرتا ہے، زیب و زینت کی طرف، نوجوان ہو کہتا ہے اچھے کپڑے ہوں، اچھی گڑی ہو، استری کپڑے ہوں، اچھی طرح بال بنے ہوں، اچھی جوتی ہو، اچھا گھر ہو، ان چیزوں کو وہ زیادہ جو ہے نا وہ اہمیت دیتا ہے۔ فرمایا وتکاثر فی الاموال والاولاد، کبھی بوڑھوں کو دیکھا ہے بات کرتے ہوئے، وہ پھر اپنی اولاد اور اپنے مال کی کثرت پہ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے بچوں کی الحمدللہ شادیاں ہو گئی ہیں، میرا بچہ اتنے پیسے کما رہا ہے، میری بچی فلاں جگہ ڈاکٹر بن گئی فلاں۔ تو اللہ نے یہ تینوں جو ہے وہ انسان کی کیفیت بیان کی کہ بچپن میں ہوتا ہے تو کھیل کود تماشا اس کا وہ ہوتا ہے پریورٹی، پھر تھوڑا جوان ہوتا ہے تو زیب و زینت کی طرف لگ جاتا ہے، بال سنوارتا ہے، شیخیاں بکھارتا ہے، غرور اور اکڑ اور تکبر سے چلتا ہے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اور جب پھر بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے اپنی مال اور اپنی کثرت ان چیزوں کے جو ہے مقابلے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامل اپنی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔